وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم۔ سب سے پہلے یونیورسٹی کے مینجمنٹ کے ذمہ داران، اساتذہ، طلباء و طالبات، مہمان گرامی قدر جناب علامہ مولانا منظور الحق تھانوی خاندان پاکستان کے بانی خاندانوں میں سے ہے اور یہ اس خاندان کی چشم و چراغ ہیں۔ حانی سلمہ، تمام حاضرین، اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں ایک اور موقع عنایت فرمایا کہ ہم اس ذکر کو اپنے ذہن اور اپنے دہن کا حصہ قرار دیں جس ذکر کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اس نے نبی مکرم کی تمام تر محنتوں، زحمتوں، مشقتوں، ریاضتوں، ہجرتوں، جہاد، صعوبتوں کو قبول فرماتے ہوئے امت کو یہ رہنمائی کی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے نبی کا شکریہ ادا کرو تو صرف اتنا کر لو کہ نبی کے خانوادے سے پیار کرو۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں پہلی اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عترت، میرے اہل بیت ہیں۔ پھر 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میں تمہیں اللہ سے ڈرا رہا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ شاید سرکار کو معلوم تھا کہ 50 سال کے بعد، میری رحلت کے 50 سال کے بعد میرے سارے خاندان کو مار دیا جائے گا۔ کربلا میں پورے خاندان کو نبی کے مار دیا گیا، جو نبی کی ڈائریکٹ اولاد تھی اسے کربلا میں پورے 50 سال کے بعد مار دیا گیا۔ یہ ہسٹری دہرائی گئی تھی حضرت یحییٰ کے ساتھ اور ان کے بچوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ انبیاء کرام میں یہ تاریخ رہی ہے، اور پھر آپ دنیا میں اور اگر گشت کریں تو آپ کو کہیں اور بھی یہ مثالیں مل جائیں گی۔ خود پاکستان میں لے لیجئے، محترمہ فاطمہ جناح باغی ہونے سے پہلے ماشاءاللہ دنیا سے چلی گئی، کچھ ہی دیر رہ گئی تھی کہ انہیں پاکستان کا باغی قرار دے دیا جاتا، کچھ ہی دیر رہ گئی تھی کہ انہیں پاکستان کا دشمن ثبت کر دیا جاتا۔ قائد اعظم بھی ہوتے تو شاید یہ والا مزار نہ بنتا ان کا، اچھے وقت میں واپس چلے گئے۔ یہ جو انسان ہے یہ جاہ طلبی، خود پرستی، حب مقام اور اسی طرح اسیر ذات، یہ وہ کمزوریاں ہیں انسان کے اندر جس کی بنیاد پر ریاست پدر و پسر کو نہیں پہچانتی، حکومت، حاکمیت پدر و پسر کو نہیں پہچانتی، باپ بیٹے کو مار دیتا ہے، بیٹا باپ کو مار دیتا ہے۔ متوکل کے بیٹے نے خود متوکل کو مارا تھا، ایک بہت بڑا عباسی بادشاہ گزرا ہے متوکل، اس کے اپنے بیٹے نے اسے مارا تھا۔ 85 مثالیں ہیں۔ تاریخ انسانی کمزوریوں کو اور اس کے اثرات کو محفوظ کیے ہوئے ہے۔ ہم پھر جب یہ ہوتا ہی ہے، ایسا ہی ہوا ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا، وہ تو اس قربانی کے ذریعے سے اللہ نے ایک نظام کو قائم کرنا تھا، ورنہ یہ تو انسان کا مزاج ہے۔ تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں اس طرح کی گفتگو؟ عزیزو، ساری مخلوق میں انسان سب سے زیادہ مضبوط مخلوق بنایا گیا ہے، سب سے زیادہ اشرف، اعلیٰ، عرفہ مخلوق بنایا گیا ہے۔ یہ کنٹرول ہو گیا تو پوری دنیا کنٹرول ہو جائے گی، یہ قابو میں آ گیا تو پوری دنیا قابو میں آ جائے گی، اور یہ اگر باغی ہو گیا، یہ اگر طاغی ہو گیا، یہ اگر اپنے انسان ہونے سے گر کر حیوان کے اندر اور پھر پتھروں میں اور پھر شیطانوں کی صورت میں چلا گیا تو پھر ساری دنیا برباد ہو جائے گی۔
یہ ایک چابی سی ہے پوری دنیا کو چلانے کی، جسے انسان کہتے ہیں۔ یہ اگر صحیح استعمال ہوگی تو شاید بہت سارے دروازے کھل جائیں گے، اور یہ اگر شاید استعمال نہ ہو پائے تو پھر بہت سارے دروازے اور بہت سارے فسادات سامنے آئیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر انسان کی مختلف قسمیں بیان کی ہیں۔ ہے کل حجارہ او اشد و قسوہ، یہ پتھر ہے، پتھروں سے پستر ہے، یہ انسان کو بول رہا ہے اللہ۔ قرآن گالیاں سکھانے کی کتاب نہیں، معاف کیجیے گا۔ ایسے الفاظ اگر قرآن میں آئے ہیں تو یہ کوئی فحش نہیں دی رہی، سب کو شتم نہیں ہو رہا، بلکہ اس کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ جب یہ گرتا ہے تو پھر یہ پتھر ہو جاتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ لہم اعین لا یبصرون بہا، ہم نے ان کو آنکھیں دی تھیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا لہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، انہیں آنکھیں دی تھیں، دیکھتے نہیں ہیں، انہیں دل دیے تھے، سمجھتے نہیں ہیں، انہیں زبان دیے تھے، سنتے نہیں ہیں، یہ جانور ہیں اور جانوروں سے بھی پستر ہیں۔ یہ انسان کو کہہ رہا ہے اللہ۔ پھر اسی طرح انسان کو اللہ ہی نے کہا ہے یا شیاطین الانس والجن، یہ جنی شیطان اور انسی شیطان، شیاطین الانس والجن، انسی شیطان اور جنی شیطان، یعنی شیطان انسانی شکل میں بھی ہوتا ہے۔ مولا علی نے تو شیطان اور انسان کے تعلق کے حوالے سے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت نے فرمایا شیطان انسان کے سینے میں انڈے دیتا ہے، ابھی مولا کی تعبیر ہے، یہ تخم گزاری کرتا ہے، اور پھر ان انڈوں سے بچے نکلتے ہیں، تو کوئی بچہ ہاتھ میں جاتا ہے، کوئی کان میں جاتا ہے، کوئی آنکھ میں جاتا ہے، کوئی پیروں میں جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے یہ پورا وجود شیطانی نمائندہ بن جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی آنکھ سے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی زبان سے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ شیطان کا ایک بچہ اس کی زبان میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور پھر یہ پورا مجموعہ شیطان کا بن جاتا ہے، اور پھر اتنے اس کے اندر شیطان پل رہے ہوتے ہیں، ایک وجود کے اندر سینکڑوں شیطان پل رہے ہوتے ہیں کہ اس کے وجود سے شیطان گویا جھڑ رہے ہوتے ہیں، اتنے اس کے اندر شیطان آ جاتے ہیں۔ تو یہ انسان، اب میرا مقدمہ یہاں مکمل ہونا چاہیے کہ یہ کیفیت ہے ہماری، یہ کیفیت ہے۔ اور پھر وہ انسان جس کی تعریف کی ہے وہ تو اسے خلیفہ بنایا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ انسان کو ہی بنایا اللہ نے۔ تو پھر جب انسان کمال پر پہنچتا ہے یا انسان اپنی حقیقت اور اپنی حیثیت میں آتا ہے اور اپنی اصلیت میں آتا ہے، تو پھر وہ خلیفۃ اللہ بن جاتا ہے، پھر وہ قطب عالم بن جاتا ہے، پھر وہ چکی کی کیل بن جاتا ہے کہ اگر وہ کیل نکال دی جائے تو چکی کے دونوں جو پتھر ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں اور پھر سب کچھ ختم ہو جائے۔ پھر انسان نبی بنتا ہے، پھر انسان رسول بنتا ہے، پھر انسان امام بنتا ہے۔ اب یہ جو انسان کو قابو کرنے کا کام ہے یہ اللہ ہی کا تو تھا، اللہ نے تو یہ مخلوق بنائی ہے نا، یہ جو کچھ صلاحیتیں دی ہیں جس میں منفی بھی ہیں، جس میں مثبت بھی ہیں۔ اب سورہ دہر جو سورہ انسان سے متعلق پورا سورہ ہے، اس کے آغاز میں اللہ ارشاد فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ ہم نے یہ دو طرح کے انسانوں کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ ایک قابل ذکر انسان، کچھ نہیں تھا مگر ایک انسان تھا جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، یہ وہ قابل ذکر انسان۔ کیا انسان پر کوئی ایسا وقت آیا جب یہ قابل ذکر نہیں تھا؟ نہیں، اللہ ذاکر تھا اس کا اور یہ قابل ذکر تھا، اور پھر اس قابل ذکر انسان کی وجہ سے اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، ساری کائنات بنا ڈالی، وہ قابل ذکر انسان۔ اور ایک وہ انسان جو متحرک پانی سے بنا ہے، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ، ایک متحرک پانی سے ہم نے انسان کو بنایا جو مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ پھر کہا کہ انا ہدیناہ السبیل، اب اس انسان کو ہم نے رستہ بھی دکھایا۔ وہ رستہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے آج کی گفتگو کا، اس یوم حسین کا، کہ ہم اس رستے کی تلاش میں ہیں کہ جو ہمیں صحیح جگہ لے جائے گا، صحیح منزل پر لے جائے گا۔ لہٰذا اس رستے کو پروردگار عالم نے صدیوں سے، ہزاروں سال سے اس رستے کو سجایا ہے۔ کربلا کا واقعہ واحد واقعہ ہے جو رونما ہونے سے پہلے بھی منایا جاتا تھا اور رونما ہونے کے بعد بھی منایا جاتا ہے۔ ابھی امام حسین دنیا میں نہیں آئے تھے کہ امام حسین کی قربانی انبیاء کو بتائی جاتی تھی کہ ایسا ہونے والا ہے۔ حضرت آدم کربلا سے گزرے، حضرت نوح کربلا سے گزرے، حضرت ابراہیم کربلا سے گزرے، حضرت موسیٰ کربلا سے گزرے، تو ان کا گھوڑا، ان کی سواری گری
ان کا سر کسی پتھر پہ لگا، خون کے قطرے نکلے، سوال کیا یا اللہ یہ کیا کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں، تمہارا خون ہم نے ایک خون کے ساتھ ملایا ہے جو آخری نبی کا نواسا اس زمین پر اپنا خون دے گا، اور پھر اس خون کی برکت سے پوری دنیا میں رہنمائی، ہدایت عام ہو جائے گی، لوگوں کو ایک رہنمائی ملے گی، ایک ہدایت ملے گی۔ اس سے پہلے سے، یعنی ابھی واقعہ کربلا ہوا نہیں ہے، نبی مکرم امام حسین کو گود میں لے کر پہلا دن، پہلے تو جب حضرت ام ہانی سے فرمایا لاؤ مجھے میرا بچہ دو، جیسے ہی ولادت آپ باہر کرسی حضرت کی لگی ہوئی تھی، خبر آئی کہ بچہ دنیا میں آ گیا ہے، تو حضرت نے استرابانہ بے چینی سے فرمایا میرا بچہ مجھے دو۔ تو حضرت ام ہانی نے فرمایا، جو آپ کی چچا زاد بہن بھی ہیں، مولا علی کی بہن ہے، حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اسے نہلا کر لے آؤں۔ فرمایا جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہو تم کیا اسے پاک کرو گے، مجھے اسی کیفیت میں دو۔ یہ عجیب منظر ہے۔ اور پھر گود میں لے کر آپ نے پورا واقعہ کربلا اپنے خاندان کو سنایا، امام حسین گود میں، اور فرما رہے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ روتے بھی جا رہے تھے، آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے، اور فرماتے تھے اس بچے کے ساتھ کیا ہوگا، یہ وہی بچہ ہے جو تمام انبیاء کی محنتوں کو بچائے گا، آئندہ کے لیے رہنما بنے گا۔ 3 سال کی عمر کے تھے امام حسین، مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دور سے دیکھ کے فرمایا مرحبا مرحبا یا زین السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کی زینت، خوش آمدید خوش آمدید۔ تو ایک صحابی محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ انت زین السماوات والارض، آپ ہیں آسمانوں اور زمین کی زینت۔ اتنی دیر میں امام حسین آ چکے تھے اور نانا کی گود میں بیٹھ چکے تھے۔ تو فرمایا ان ابنی ھذا، میرا یہ بچہ اکبر فی السماء من الارض، یہ آسمانوں میں زمین سے زیادہ بڑا ہے۔ فرمایا لمکتوب علی یمین العرش، عرش کی سیدھی طرف لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات۔ یہ جو واقعہ گزرا ہے میرے عزیزو، کیونکہ اس واقعے کو، اور پھر گود میں لے کے آپ نے بہت سی دعائیں فرمائیں، وہ مجھے اچانک یاد آ گیا، تو حضرت نے گود میں لیا، اور گود میں لیے ہوئے تھے، اور پھر ایک دعا فرمائی، سارا واقعہ سنا کے فرمایا ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو گود میں لے کے پڑھی تھی، قرآن کی آیت ہے یہ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ دے۔ پھر فرمایا جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے تو وہ حسین سے محبت کرے۔ اور نہ جانے سینکڑوں کی تعداد میں امام حسین سے متعلق آپ کے اقوال، جس سے ایک محور، ایک مرکزی نقطہ سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ نبی چاہتے ہیں کہ لوگوں کا دل، لوگوں کی توجہ حسین کی طرف ہو۔ کربلا ہے کیا؟ ابھی میرے ایک جوان نے انگریزی میں تقریر کی، ماشاءاللہ، اعصاب کی مضبوطی، اپنے اوپر کنٹرول۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ جنازوں پہ جنازے آ رہے ہوں اور آپ اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہوں، اور اپنے اصحاب سے فرما رہے ہوں کہ یہ مجھے مارنے آئے ہیں، تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، میں اکیلا بھی وہی کروں گا جو تم 72 کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اور پھر ان سے فرمایا کہ اگر تم یہ سوچو گے کہ تم سے کوئی کہے گا تم حسین کو چھوڑائے تو میرے گھر کے ایک فرد کو اپنے ساتھ لے جاؤ، تاکہ کہو کہ ان کو بچا کے لائے تھے ہم۔ میں تو نہیں جاؤں گا، میں نے تو جو کہا ہے اس پہ ڈٹا ہوں۔ اور پھر آخر میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے، جب آپ کو مارا جا رہا ہے، جب آپ کو گھوڑے سے گرایا جا رہا تھا، اس وقت بھی ذکر پڑھ رہے ہیں۔ مولا نے اس وقت میں مناجات پڑھی ہے، اے ترکت الخلق طرا لہواک و اے تمت العیال علیک اراک۔ امام حسین کے یہ اپنے شعر ہیں آخری وقت میں۔ میں اس بحث میں نہیں جا رہا، اس کے طویل جوابات ہیں کہ یہ ساری باتیں ہم تک کیسے پہنچی ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم تک کئی رستوں سے پہنچی ہیں۔ ایک تو خود اہل بیت نے بتایا ہے، بیویوں نے بتایا ہے۔ 40 سال تک امام سجاد اپنی زندگی میں روزانہ یہی بتاتے رہے۔ مدینہ منورہ میں 40 سال تک زندہ رہے ہیں کربلا کے واقعے کے بعد امام زین العابدین، اور 40 سال ڈیلی روزانہ۔ آپ کے ایک تاجر دوست تھے، صحابی تھے، شاگرد تھے، حضرت ابو حمزہ صومالی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے پیسے والے تھے، تاجر تھے۔ انہوں نے آ کے کہا مولا امام سجاد سے کہ مجھے کوئی حکم کرے، میں آپ کی کوئی خدمت کروں۔ حضرت نے فرمایا مجھے کنیزیں اور غلام خرید کے دے دو۔ 100 کنیزیں، 100 غلام، ایک گھر کے اندر کتنا بڑا سسٹم ہوگا۔
200 لوگوں کو پالنا. انہیں حدیثیں سکھاتے تھے, انہیں روایات سکھاتے تھے, کیونکہ حدیث پہ پابندی بھی تھی اس وقت میں. حدیث بیان کرنے پہ کوڑے مارے جاتے تھے. امام نسائی جو اہل سنت کے عالم ہیں, انہیں اتنے کوڑے مارے گئے صرف حدیث سنانے پر کہ آخر وہ شہید ہو گئے. وہ دور تھا, لہٰذا اب حدیث بھی بیان نہیں ہو سکتی, تو آپ غلام اور کنیزوں کو خریدتے تھے, ڈیلی انہیں واقعات کربلا سناتے تھے, اور وہ راوی بنتے تھے, پھر راوی بن بن کے پھیل گئے. ایسے ہی حضرت مختار نے جب ظالموں کو گرفتار کیا تو ان سے پوچھتے تھے مارنے سے پہلے, سزا دینے سے پہلے, کہ تم نے کیا کیا تھا, اور کاتب سے کہتے تھے لکھو یہ اقرار جرم جو ہے, وہ اگر مجرم اقرار کر رہا ہے میں نے کیا ہے, تو اب کوئی اور تھوڑی کہے گا کہ نہیں یہ نہیں ہوا ہوگا. وہ کہہ رہا ہے میں نے کیا ہے, جس نے مارا ہے وہ بتا رہا ہے میں نے کیا کیا ہے. تو بہت ساری رستے تھے جس سے ہمیں یہ ساری باتیں معلوم ہوئی ہیں. میں زیادہ طول نہیں دینا چاہتا, اصلی نقطے کی طرف آ رہا ہوں. وہ یہ کہ حضرت آخری وقت میں انتہائی اطمینان کے ساتھ, خودداری کے ساتھ, خود اعتمادی کے ساتھ, یہ لفظ چھوٹے ہیں امام حسین کے لیے, لفظ نہیں ہے ہمارے پاس, ہماری زبان جو ہے وہ محدود ہے ان مفاہیم کو بیان کرنے کے لیے, اس کیفیات کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. حضرت اس وقت میں فرما رہے ہیں, جسے میر انیس نے پھر نظم کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین, کوئی فدیہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین. یہ جو کچھ میں نے دیا ہے تیری بارگاہ میں, علی اکبر دے دیا, اپنا قاسم دے دیا, اور محمد دے دیے, اپنے اصحاب دے دیے, اپنا بچہ علی اصغر دے دیا, یہ تو تیرے قابل نہیں تھے, یہ تو تیرے لائق نہیں تھے. تو کہاں اور یہ میرا علی اکبر کہاں؟ ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین. اب کچھ بھی نہیں ہے, میں تو ہاتھ خالی آ رہا ہوں, کوئی فدیہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین. اور یہ کیفیت ہے. اس کے بعد جب گھوڑے سے آپ کو گرایا ہے, گر نہیں رہے تھے حضرت, اتنا دیر تک حضرت اکیلے لڑتے رہے, تو پھر ایک ایسا تیر مارا تھا جو پار ہو جائے سینے سے, تو وہ تیر پار ہو گیا, تو حضرت نے اسے کھینچنا چاہا تو اس کے اندر 3 پھل تھے پیچھے, تو وہ واپس نہیں آ رہا تھا, تو حضرت نے اس کی ڈنڈی کو توڑا اور پھر گھوڑے پہ سنبھل کے بیٹھ گئے, پھر پتھر مارا پیشانی پر, اور پھر اس کے بعد ایک آواز آئی حضرت کو, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سورہ فجر کی آخری آیت. یہ آواز آئی, اے میرے بندے اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹا, واپس آ جا, میری آغوش میں آ جا, میرے پاس آ جا. اور پھر آپ گھوڑے سے گرے ہیں, اور پھر آپ کو جب خنجر چلایا گیا, جس پہ میں اپنی بات کو مکمل کروں, تو اس وقت بھی مناجات پڑھ رہے ہیں, اس وقت بھی مناجات پڑھ رہے ہیں. وہ مناجات جو حضرت کی ہے نا, وہ ہے انا للہ رضن, انا للہ و انا الیہ راجعون, رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ, لا معبود سواک, لا معبود سواک, یا غیاث المستغیثین. یہ جملے, آخری جملے جب خنجر چل رہا ہے. کیا ہوا ہے کربلا سے, ہمیں نتیجہ کیا ملا ہے, ہم کیا کربلا سے حاصل کریں گے؟ کربلا سے ہمیں خوبیوں کا اور محاسن کا مجموعہ ملا ہے, جن میں سے ایک خوبی ہے گفتگو. ایک تعلیمی ادارہ ہے, اساتذہ کو مینجمنٹ سے, مینجمنٹ کو طالب علموں سے, طالب علموں کو مینجمنٹ سے ڈیلی مسائل ہوتے ہیں. میں خود اسکول چلاتا ہوں, میں خود تعلیمی اداروں کو الحمدللہ دیکھ رہا ہوں, اپنے ہمارے ٹرسٹ کے ادارے ہیں, ڈیلی نہ مسئلے ہوتے ہیں, روزانہ کے مسئلے ہوتے ہیں. یہ ایک منظر ہے. آپ اور سنی شیعہ کے مسائل میں چلے جائیے, آپ سنی مسائلوں میں چلے جائیے, آپ شیعہ مسائلوں میں چلے جائیے. کہاں ہے جہاں مسئلے نہیں ہیں, کہاں ہے جہاں سلیقوں کا اختلاف نہیں ہے, کہاں طریقوں کا اختلاف نہیں ہے, کہاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مزاج ٹکراتے نہیں ہیں. تو جب ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کو کیسے سنبھالا جاتا ہے؟ ایک فارمولہ کربلا سے میں آپ کو ہدیہ کر دوں یوم حسین کی برکت سے. وہ فارمولہ ہے گفتگو, ملاقات. شمر کے لیے, شمر جب حضرت عباس کے لیے امان نامہ لے کر آیا, عبید اللہ ابن زیاد سے لکھوا کر لایا تھا, گورنر کوفہ سے, کہ عباس ابن علی کو نہیں مارا جائے گا, وہ لکھوا کے لایا. تو حضرت امام حسین نے فرمایا عباس سے بات تو کرو. فرمانے لگے نہیں, ملاقات نہیں کر رہے تھے. وہ آیا ہوا تھا کہ مجھ سے ملو, حضرت فرماتے میں نہیں ملتا. حضرت امام حسین نے فرمایا نہیں, جا کے بات کرو, چاہے وہ فاسق ہے, گفتگو ضرور کرو, ملاقات ضرور کرو. اور پھر آپ نے جا کے پوچھا کیا ہے, کہا یہ تمہارے لیے لایا. تو اس میں کہا حسین کا نام ہے اس میں, کہا نہیں, حسین کو تو مارنا ہے.
وہ ہماری بات نہیں مان رہے، ہم انہیں ماریں گے۔ حضرت عباس نے فرمایا سلمان نام میں بھی لعنت، تجھ پہ بھی لعنت، میں حسین کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، اپنے مولا کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اسی طرح حر کے لشکر کے ساتھ امام نے مذاکرات کیے ہیں، گفتگو کی ہے۔ یہ جو گفتگو ہے، یہ مذاکرات ہے، یہ ملنا ہے، بیٹھ کر بات کرنا ہے۔ جہاں بات کرنے کی جگہ ہے وہاں بات کرنا ہے۔ بات کرنے کی جگہ آفس ہے، بات کرنے کی جگہ کلاس ہے، بات کرنے کی جگہ گھر ہے، بات کرنے کی جگہ فلاں جگہ ہے۔ ہم مثلا چوک پہ بات کر رہے ہیں۔ میں اپنے ان بچوں کو نصیحت کروں گا کہ گفتگو کے بعد احتجاج ہوتا ہے، احتجاج کے بعد گفتگو مزیدار نہیں ہوتی۔ تو پہلے گفتگو کے مرحلے کو گزارا جائے۔ یہ کربلا کا پیغام ہے۔ میں عمومی بات کر رہا ہوں، سب کے لیے بات کر رہا ہوں کہ کربلا کا ایک پیغام بہت سارے ہزاروں پیغاموں میں ایک پیغام کربلا سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اپنے مسئلے مسائل میں آپس میں بیٹھ کر گفتگو کی جائے اور مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ اللہ ہمیں امام حسین سے، ان کی قربانی سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طے تھا کہ کوئی سوال جواب بھی کچھ دیر کے لیے ہوں گے۔ اللہ صاحب اجازت ہے یہ بچے سوال کریں۔ دس منٹ تک ہم آپ کے ساتھ ہیں، پھر شاید اذان کا وقت ہو جائے گا۔ ممنون و مشکور ہیں کہ قبلہ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ اب جس کی بھی سوالات ہیں وہ بتا دیں، ہینڈ ریز کر دیں، مائک آپ تک پہنچ جائے گا۔ جی یہ آئے گی، آواز آئے گی آپ کی۔ آپ نے فرمایا اس کا میں عرض کروں، انڈیا میں ایک یوم حسین ہو رہا تھا، انڈیا میں یوم حسین ہو رہا تھا، خطیب علامہ نقن صاحب تھے، موضوع تھا یوم حسین کا کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ ان کے سوال سے جوڑ رہا ہوں، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ تو نقن صاحب کو ٹائم 5 منٹ کا ملا، بھائی اذان جیسے ہوتا ہے نا، بھائی اذان ہونے والی ہے، جلدی مختصر کیجئے۔ اب اصلی مہمان کو ہی 5 منٹ کا ٹائم ملا، تو انہوں نے کہا جی 5 منٹ بھی بہت زیادہ ہے، میں 1 منٹ میں بات کروں گا موضوع پر۔ مائک پر آئے، بسم اللہ پڑھ کے انہوں نے فرمایا کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ جی ایسا ہوا نا، ایسا ہوا۔ انہوں نے کہا جی جمعے والے دن ہم یہاں ہیں نہیں، آج نماز پڑھا دیتے ہیں۔ کربلا نہ ہوتی تو پھر مردوں کو داڑھی نہ رکھنے پہ بھی کوڑے مارے جاتے۔ افغانستان میں ایسا ہوا نا، ایک مردہ لے جا رہے تھے، اسے روکا، اسے کھولا تو اس کی داڑھی نہیں تھی، اس نے شیو کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا اس کو پہلے کوڑے مارو پھر دفناؤ۔ کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا۔ ہمس ایک شہر ہے شام میں، وہاں ایک صاحب نے دیکھا کہ ایک مولانا صاحب نماز جماعت پڑھا رہے ہیں، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک ٹانگ کو انہوں نے، مذاق نہیں ہے تاریخ ہے، ایک ٹانگ کو انہوں نے ہوا میں معلق کیا ہوا ہے۔ نماز ختم ہوئی، انہوں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہو رہا تھا، یہ کیسے نماز پڑھا تھا؟ کہنے آ رہے تھے تو رستے میں ایک ٹانگ نجس ہو گئی تھی، ایک چیٹ لگ گئی تھی، تو نجس ٹانگ کو علیحدہ کر دیا تھا، پاک ٹانگ پہ کھڑے کرو۔ کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا۔ کربلا نہ ہوتی تو یہ پہلے مذاق جمع ہوتے بہت سارے اسلام کے نام پر، اسلام کا مذاق بنتا پہلے، اور پھر اسلام میں رخصت ہو جاتا۔ اللہ کا تو یہ ارادہ نہیں تھا، اللہ کو تو اس دین کو تمام دینوں پہ غالب کرنا تھا، لہٰذا ایسی قربانی اس نے دلوائی تاکہ یہ سارے مذاق بند ہو جائیں، یہ ساری حرکتیں بند ہو جائیں اور اسلام اپنے صحیح رخ کے اوپر رواں دواں۔ جی ہاں گل کسی نے پوچھا کہ کتا جو فارغ ہوتا ہے تو ایک ٹانگ کیوں اٹھا لیتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں کہا کہ 3 جو ہے وہ ٹانگ اس لیے اٹھا لیتا تھا کہ بھیگے نہیں، جو 3 بھیگ رہی ہیں اس کی فکر نہیں ہے۔ اور مایا کہ ہمارا بھی قلعہ بھی تقویٰ ہے، جہاں ہماری ضرورت ہوتی ہے ہم بھی ٹانگ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ ہوتا اگر کربلا ہوتی یہ مذاق بنتا۔ جی
سوال نہ کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو سب بہت کچھ جانتے ہیں، یہ جو بیٹھا ہوا ہے اس سے سب زیادہ جانتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جی کربلا تو دوبارہ نہیں ہوگی، تو کربلا تو مت مچائیے گا. لیکن میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر کہیں کوئی اسی کربلا کا پیغام ہے کہ جب کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہو تو وہ پہلے گفتگو کے مرحلے کو گزارے. جی 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 بہن، جی بیٹا آئیے، پوچھ رہی ہیں پہلے ہی پوچھ لیں. جی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو، نہ یعنی آواز آ جائے گی. ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ ہے یہ بیٹا، آپ کو اوقات کو اپنے منظم کرنا ہوگا. کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اپنے خانوادے کے لیے، معاش کے حصول کے لیے اور اللہ کے لیے ٹائم نکالتا ہوں. اللہ کے لیے ٹائم نکالنا تمام ٹائم نکالنے کو منظم کرے گا. بہت اچھا قول ہے، فرمان ہے، ایک نصیحت ہے آیت اللہ بہجت کی. وہ فرماتے ہیں کہ جو نماز کو اول وقت نہیں پڑھتا پھر اس کے سارے کام اول وقت نہیں ہوتے، اس کے سارے کام پھر ٹائم پر نہیں ہوتے. نماز کو ٹائم پہ کر لو، سارے کام تمہارے ٹائم پہ ہو جائیں گے. تو ہمیں ایک وقت دن میں حکم ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے نکالنا ہے. جو اللہ کے لیے ہم ٹائم نکال رہے ہیں، یعنی نماز جس کو کہتے ہیں، عبادت جس کو کہتے ہیں، تو وہی ٹائم ہمیں اللہ کے نظام کے لیے، یعنی اسلام کے لیے، یعنی دین کے لیے، یعنی اہل بیت کے لیے نکالنا ہے، قرآن کے لیے نکالنا ہے. ایک صفحہ بھی اگر ہم ہر نماز کے بعد، کم سے کم ایک نماز کے بعد قرآن کا پڑھ لیں گے تو گویا ہم نے دین کے لیے ٹائم نکال لیا. تو روزانہ آپ کو ایک واجب کام تو دین کے لیے کرنا ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے. جو بہن بیٹیاں کچھ دن نماز نہیں پڑھتی ہیں ان کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اس ٹائم کے اندر مصلی پہ بیٹھیں. یہ ہمارے یہاں معمولاً نہیں بتایا جاتا، لیکن جو نئی نماز پڑھ رہی ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ وہ اس ٹائم میں نماز مصلی پہ بیٹھے، کوئی ایک تسبیح، کوئی ایک ذکر الہی ضرور کریں. ظاہر ہے وہ ٹائم شاید 5 منٹ میں ایک تسبیح پڑھ کے آپ اٹھ جائیں، لیکن وہ ٹائم جو آپ نے طے کیا ہوا ہے نماز کا، اس ٹائم پہ بیٹھیں مصلی پر. تو ایک کام کو منظم کر لیں تو سارے کام پھر خود بخود منظم ہو جائیں گے. جی دیکھیں، عزاداری امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہمارے سنی بھائیوں کے ذہن میں، حتی شیعہ بھائیوں کے ذہن میں بعض جو عزاداری کے طریقے ہیں ان پہ سوالات ہیں، ان پہ اعتراضات ہیں، ان پہ شبہات ہیں. بعض جوابات آپ کے پاس ہیں اور بعض جواب آپ کے پاس علمی نہیں ہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ذاتی فعل ہے، یہ اس کا اپنا فعل ہے، اسے بزرگوں نے روکا ہے، اسے فلاں نے سمجھایا ہے، یہ کام ایسے نہیں ہے، ایسے کرنا چاہیے. اب میں مثال دیتا ہوں، جب ہمارے یہاں اجتماعات ہوتے ہیں، چاہے وہ سنی عزیزوں کے ہاں ہو رہے ہوں یا شیعہ عزیزوں کے ہاں ہو رہے ہوں، تو وہ جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں ان میں کیا معلوم کون کس مزاج اور دل کا ہے. مثلا ایک جگہ ہوا میرے ساتھ کہ ایک صاحب نے مجھے یا علی مدد کہہ کے مجھ سے بات کی. میں نے کہا بھائی پہلے سلام کرتے ہیں پھر یا علی مدد بولتے تھے. کہنے لگے میں تو آغا خانی ہوں، میں تو اسماعیلی ہوں، میں تو یا علی مدد ہی بولوں گا. اب ایک دم مجھے ہوا کہ بھائی یہ تو میں اس کے دین کو کیسے چھیڑ سکتا ہوں؟ اس کو جو سمجھایا گیا ہے، جو اس کا دین ہے، جو اس کا مذہب ہے، وہ سلام سے شروع نہیں کر رہا، اس کا سلام ہی یا علی مدد ہے. تو اب اس کو ہم کیا کریں گے؟ تو ہمارے یہاں جو اجتماعات میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ سب ضروری نہیں ہے کہ فقاہتی تشیع کے لوگ ہوں. شیعہ دو طرح کے ہیں، عقیدتی تشیع ہے، فقاہتی تشیع ہے. جو عقیدتی تشیع ہے
وہ مختلف الخیال مختلف العقیدہ لوگ ہیں. اور جو فقاہتی تشیع ہے، جو شیعت کے جو سسٹم ہے اس کے مطابق، تو وہ بہت ساری چیزوں کی پابند ہیں، بہت ساری چیزوں کو مانتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو یہ جو گفتگو ابھی بھی ہم نے جو بات کی کہ پہلے تو اس کا شکریہ ادا کیا کیجیے کہ جو آپ پر اعتراض کر رہا ہے اس کا شکریہ ادا کریں، جو آپ پر تنقید کر رہا ہے اس کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ اس کے دو فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ کہ اس کی تنقید سے آپ کا جو علمی مقام اور معیار ہے، جو اعصاب اور آپ کی جو تیاری ہے، وہ اس کا اندازہ ہوگا آپ کو کہ میں کیا اس کو جواب دے سکتا ہوں. دوسرا، جو بات کر رہا ہے نا وہ آپ کا دشمن نہیں ہے. دشمن وہ ہوتا ہے جو پہلے مرحلے میں بات کرنا بند کرتا ہے، پھر تلوار اٹھاتا ہے، پھر اسلحہ اٹھاتا ہے. لیکن جو بات کر رہا ہے وہ آپ کا دشمن نہیں ہے. خدا کے واسطے میں آپ کے توسط سے، ویڈیو بن رہی ہے، ریکارڈ بن رہا ہے، آپ کے توسط سے سب سے گزارش کروں گا، دیکھیں نا، حسنین علیہ السلام سے زیادہ تو امت مصطفیٰ میں کوئی مقام والا نہیں تھا. ایک صحابی محترم نے ان کو آ کے کہا، ایک صحابی محترم وضو کر رہے تھے اور ان کا وضو اچھا نہیں تھا، صحیح نہیں تھا. تو امام حسن نے فرمایا کہ چچا میں وضو کر رہا ہوں، دیکھیے میرا وضو صحیح ہے. اور جب امام حسن نے وضو کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ میرا وضو صحیح نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، میری توجہ ہو گئی کہ میں یہ کام صحیح نہیں کر رہا تھا، اس کو مجھے بہتر کرنا چاہیے تھا. یہ جو ملاقاتیں ہیں، یہ جو گفتگو ہے، جو اصلاح کا عمل ہے، اس میں سب سے پہلا اصول اخلاقیات کا ہے. اور اخلاقیات میں سب سے پہلا اصول ہے گفتگو. بات تو کرو، چڑے کیوں ہو، منہ بگاڑے میں کیوں ہو؟ کوئی جہاز ڈوب گیا تمہارا، ہم نے تمہاری بحث چڑھائی ہے، تم ہم سے بات تو کرو. 50 اعتراضات شیعوں کو ہیں سنیوں پر. تراویاں کہاں سے لے آئے بھائی؟ یہ شیعہ سنی نہیں مانتا، بہت سارے لوگ سنی نہیں مانتے تراویوں کو. اب ہم کہہ دیں آپ، اب وہ کہہ رہے ہیں ماتم کہاں سے لائے ہو، ہم کہیں گے تراوی بھی کہاں سے لائے ہو؟ نبی نے تو نہیں پڑھی تراوی. تمام صحابہ کرام میں تو اختلاف تھا صحابی تراوی کے بارے میں. اسی طرح 50 اور چیزیں. کوئی مذہب ایسا نہیں ملے گا جس میں اعتراضات آپ کو کرنا نہ پڑے یا اعتراض نہ بنتے ہوں. ہاں، جو عمل انجام دے رہا ہے اس کا کام ہے اپنے کام کا دفاع کرے، علمی طور پر دفاع کرے. دفاع نہیں بن رہا، کام آپ کا ڈھیلا ہے، کام آپ کا اچھا نہیں ہے، مان لو کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور جو کرنا چاہیے آپ کے بزرگوں نے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ کے پاس دلائل موجود ہیں، اس کا آپ کو دفاع کرنا پڑے گا، برداشت کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، مسکرا کر، پیار سے. ہر ہدف طے کریں کہ سمجھانا ہے یا لڑنا ہے، بات منوانی ہے یا جھگڑا کرنا ہے. جب بات منوانی ہے تو پھر منہ بگاڑ کے بات نہیں ہوگی، پھر تو پیار سے بات ہوگی. جی آغا، ایک بیک سے ایک اسٹوڈنٹ کا سوال آیا ہے کہ یہ جو کلمہ عقیدہ ہے وہ سنیوں کا الگ ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کو جتنا معلوم ہے وہ اس سے سیٹسفائی نہیں ہے، تو that's why you want to ask. کلمہ طیبہ، کلمہ عقیدہ کہا ہے انہوں نے. نہیں، سوال وہ خود کریں تو بہتر ہے، مجھے نہیں لگتا سوال یہی ہے. جی وہ بہن کچھ سوال کر رہی تھی پہلے. جی دیکھیے، سوشل میڈیا نے ایک ہنگامہ مچایا ہوا ہے. اس سے بہت سارے فائدے بھی ہوئے ہیں اور بہت سارے نقصانات بھی ہوئے ہیں. چھری کی طرح ہے، بچے کے ہاتھ میں دے دیں گے تو کہیں زخمی کر دے گا، سمجھدار کے ہاتھ میں دیں گے تو وہ کوئی سیب ویب کاٹے گا، کوئی پھل کاٹے گا، کوئی حلال چیز کو کاٹے گا، صحیح کام کرے گا. استعمال کا مسئلہ ہے. تو اس وقت جو ہمارے لیے بہت سارے جدید دور کے حساب سے مسائل کا ہمیں سامنا ہے، اس میں سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی الجھن میں مبتلا ہو رہے ہو تو اس سے متعلق جو ایکسپرٹ ہے، اس سے متعلق جو ماہر ہے، اس سے فوراً رجوع کیا جائے، اس سے مشورہ کیا جائے کہ یہ ایک ایشو آیا ہوا ہے، یہ ایک مسئلہ آیا ہوا ہے. کچھ عرصے پہلے کلوننگ کا مسئلہ تھا، بیبی ٹیسٹ ٹیوب کا مسئلہ تھا. اسی طرح اس وقت آسٹریلیا میں اور اس دنیا کے اندر جنس کی تبدیلی کا مسئلہ ہے. یہ 50 اس طرح کے جدید مسائل ہیں جن میں ہمیں اپنے آپ کو بھی سمجھانا ہوتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، اور کوئی ہم سے پوچھے تو ہم اس کو صحیح بات بتائیں، یعنی اسلام کیا کہہ رہا ہے، دین کیا کہہ رہا ہے، اس کے مطابق ہم اسے جواب دے سکیں. تو یہ آرگن ڈونیشن کا مسئلہ ہے، اپنے اعضاء کے اہدا کا مسئلہ ہے، اپنا دل کسی کو دینا ہے، اپنے پھیپھڑے کسی کو دینے ہیں، اپنی آنکھیں کسی کو دینی ہے. یہ آپ لوگوں سے وابستہ بھی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. یہ بھی ایک جدید، کسی حد تک جدید مسئلہ ہے. تو ان میں فوراً جو
دینی رہنما ہیں جن کے پاس قرآن و سنہ اور قرآن و اہل بیت کی تعلیمات ہیں، ان سے رجوع کیا جائے، ان سے پھر رائے لے کر اپنی رائے بنائی جائے. ٹھیک ہے جی. بعض نیکیاں بعض گناہوں کو کھا جاتی ہیں اور بعض گناہ بعض نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. جو نیکی گناہوں کو کھانے والی ایک ایسی بڑی نیکی جو گناہوں کو کھا جاتی ہے وہ نماز ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بہت ساری برائیوں کو کھا جاتی ہے. تو اگر ہم صرف، میں آپ کو نصیحت کروں گا پہلے اپنے آپ کو، اوصیکم ونفسی، پہلے اپنے آپ کو نصیحت کروں گا پھر آپ کو. اگر ہم صرف نماز کے پابند ہو جائیں نا تو ہماری 85 برائیاں اور بیماریاں ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. دیکھیے یہ ایک اعتراض اچھا ہے. کہتے ہیں صاحب یہ ان کا نیاز نہیں کھاؤ کیونکہ یہ امام حسین کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، اور اللہ کے نام پر جو جانور ذبح نہ ہو وہ اس کا کھانا حرام ہے. یہ بالکل قرآن کی آیت ہے. جو غیر خدا کے لیے ذبح کیا جائے جانور، اس جانور کا کھانا حرام ہے. میں ان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو جانور نیاز میں ذبح ہوتا ہے وہ قبلے کی طرف رخ کر کے لٹایا جاتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا جاتا ہے، اللہ کے نام وہ کر دیا جاتا ہے. پھر تو آپ ولیمے کا کھانا بھی جاتے ہیں کھانے، پھر تو آپ عقیقے کا کھانا کھانے بھی جاتے ہیں. پھر آپ امام حسین کی مجلس کا کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ یعنی ہم عقیقے کا کھانا تو بچے کے نام پہ کاٹ چھپتا ہے باقاعدہ، یہ فلاں بچے کا عقیقہ ہے. اس کا جانور بھی جو ذبح ہوتا ہے وہ قبلے کی طرف رخ کر کے ہوتا ہے. امام حسین کے نام پہ جو نیازیں ہو رہی ہیں ان کا جانور بھی قبلے کی طرف رخ کر کے لٹایا جاتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا جاتا ہے. جب اللہ کے نام کر دیا تو نظر اللہ، پھر نیاز حسین. جی نیاز کہتے ہیں عاجزی کو، نیاز کہتے ہیں فقیری کو. اللہ کی نظر میں جانور ذبح ہو گیا، اب فقیری اور عاجزی اور دروازہ امام حسین کا ہے. تو کیا امام حسین باب اللہ نہیں ہے، اللہ کا دروازہ نہیں ہے، اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ نہیں ہے؟ کیا کیا ہے انہوں نے یہی تو کیا ہے. آخر وقت تک نقن صاحب کا ہی بڑا اچھا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ ہے پر لاکھوں دلیلیں ہیں. اللہ ہے پر یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل، لاکھوں دلیلیں ہیں اللہ ہے پر، مگر سب سے بڑی دلیل عصر عاشور امام حسین کا مطمئن رہنا، یہ اللہ ہے پر سب سے بڑی دلیل ہے. تو انہوں نے اللہ کی خاطر جان دے دی، تو نظر اللہ کی ہے اور آئے ہیں امام حسین کے دسترخوان پہ. جی جی حضور السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ایک تو وہ بات بڑی دلیل اور تعلیم کے حساب سے کرتے ہیں، اور دوسرا میرا جو بیسک سوال مجھے ہے کہ جتنے بھی فقہ ہیں، کیونکہ مجھے ماشاء اللہ میں 15 پلس ہو چکا ہوں، اور اگر آپ دیکھیں تو ان کا سب کا اوریجن جو ہے بیسکلی، جیسے ہمارے پیرنٹس بھی فل فادر جیسا مائگریٹ کر کے آئے تھے، تو وہاں ابو پاس سے ان کا جعفریہ ہوتا تھا، جو بدی ہوتا تھا، اہل حدیث ہوتا تھا. وہاں ایک کیوں نہیں لڑائیاں، کسی کو کافر کسی کو فلانا کیوں نہیں کہا جاتا تھا. جب سے اس پاکستان میں لوگوں نے انڈیا لیا تو چند سالوں سے ہم ایک دوسرے کو کافر کے نام سے مار رہے ہیں، جو انتہائی غلط ہے. قرآن میں کہا گیا کہ ایک انسان کو اپنے اللہ قتل کیا، انسانیت کو قتل کیا ہے. اس میں کہیں یہ مینشن نہیں کیا گیا کہ آپ سنی ایشیا کافر یا شیعہ، ایک انسان کو. میں بھی تفسیر پڑھتا ہوں، میں نے ڈاکٹر صاحب کو پڑھا ہے، جب اسلامی صاحب نے پڑھا، میں تفسیر پڑھ رہا ہوں. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، میرا کہنے کا مقصد یہ کہ یہاں کے جتنے بھی عالم ہو چاہے کسی طریقے سے ہو، کیا ان کا یہ فرض نہیں بنتا ہے کہ جو نفرتیں ہیں اس کو دور کریں. صحیح. اور جو انڈیا میں محبت سے لوگ رہ رہے تھے وہ یہاں کسی آج بھی رہ رہے ہیں، آج بہت اچھا ہے. جی ہاں آپ تھوڑی تاخیر سے تشریف لائے، تشریف بولنے آپ کو نہیں. وہ تھانوی صاحب نے اس کا جواب ابھی اپنی تقریر میں دیا تھا، یعنی یہ والی گفتگو تھانوی صاحب نے فرمائی تھی. اجازت ہو تو میں اسے اپنے الفاظ میں ذرا، بہت اچھی تجزیہ تھا منظر تھانوی صاحب کا، کہ جب سے غیر خاندانی لوگ جن کا پس منظر اچھا نہیں تھا، جن کی گھریلو تربیت اچھی نہیں تھی، جن کا حتیٰ بعض، میں نہیں کہتا یہ بے ادبی نہ ہو جائے، میری مراد توہین کرنا نہیں ہے، شیعوں میں بھی سنیوں میں بھی مختلف مکاتب فکر میں جب تک وہ خاندانی لوگوں کے ہاتھ میں کام رہا
یہ کام کنٹرول میں رہا. اور جب مخلوط ہو گیا کام، پیسے کی خاطر دین کا استعمال کرنے والے کہیں سے پیسے پکڑ کر، ایک لفظ کہا جاتا ہے جیسے کرائے کے قاتل ہوتے ہیں نا، تو وہ بعض لوگ کرائے کے قاتل بدن کے قاتل ہوتے ہیں، بعض لوگ عقیدے کے قاتل ہوتے ہیں، نظریے کے قاتل ہوتے ہیں، تہذیب کے قاتل ہوتے ہیں، ادب کے قاتل ہوتے ہیں. مثلا یہی تھانوی فیملی ہے، مثلا یہ جو ہے وہ ایک ہندوستان کی بڑی مشہور فیملی ہے، عثمانی صاحب کی، تقی عثمانی صاحب کی فیملی. ان کے والد سہارنپور انڈیا امروہہ کے ساتھ ہی قریب میں سہارنپور ہے، مظفر نگر کے ساتھ. میں گزشتہ 3-4 دفعہ انڈیا جا چکا ہوں، پچھلے سال گیا تھا جون کے مہینے میں. میں جناب سلمان ندوی صاحب کے پاس گیا، مولانا غازی ملت جناب ہاشمی میاں کے پاس گیا، اہل سنت کا بڑا نام ہے، اور سب نے گلے لگایا. ایسے ہی شیعہ علماء کے پاس گیا، سنی مدارس میں گیا، دیوبند کے اندر اور ندوہ کے اندر بھرپور استقبال اور بھرپور ماحول تھا. اور وہاں الحمدللہ آج بھی کچھ نہیں ہے، ہوا ہے، مسئلے ہوتے ہیں، مگر یہ والے مسئلے نہیں ہیں جو ہمارے یہاں ہیں. تو ایک سبب شاید یہ ہے. دوسرا سبب تھوڑا سا دھیمے سے اور دھیرے سے کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو محل وقوع ہے نا، وہ پوری دنیا کے ممالک میں شاید چند ہی ملکوں کا اتنا خوبصورت محل وقوع ہو، اتنا قیمتی محل وقوع ہو. وہ پاکستان، یہ خطہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ہم پر احسان کیا، 14 اگست بھی آنے والی ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک بلند صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ جب بن گیا، ایٹم بم بھی بنا لیا، اب اس ملک کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ ایک رستہ جو سستا بھی ہے، آسان بھی ہے، کم پیسوں میں ہو جائے گا، وہ ہے مذہبی منافرت. سستا ہے، بہت کم پیسوں میں یہ ٹارگٹ پورا ہو جاتا ہے دشمن کا. لہٰذا باہر کی فنڈنگ ہے، یہاں لوگوں کو اکسانے کی باتیں ہیں، لڑانے کی باتیں ہیں. ہم صرف مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے نا، سنی کا بھی ہے، شیعہ کا بھی ہے. اتنا زیادہ تشدد اور اتنا زیادہ تفرق ہمارے اندر ڈال دیا گیا، گروپ سے گروپ بنا کر، تاکہ یہ نہ ایک ہوں گے نہ ایک بات کر پائیں گے. سازش ہے، باہر کی سازش ہے. میں اس موقع پہ، ٹائم کی کمی ہو گئی ہے، بہت ساری چیزیں مجھ پہ کلیئر ہیں کہ لندن سے کیا فنڈنگ ہوئی، امارات سے کیا مسائل ہوئے، حتیٰ ایران کے ذریعے سے کیا مسائل ہوئے. یعنی ہمارے درمیان بعض مسائل ایسے ہوئے کہ جو نہیں ہونے چاہیے تھے. بیرونی سازشیں، بیرونی سازش تو جب کامیاب ہوتی ہے نا، جب اندرونی کمزوری ہوتی ہے. 2 چیزیں مل کے سازش کو کامیاب بناتی ہیں، اندرونی کمزوری، بیرونی سازش. باہر والے تو چاہیں گے کہ آپ کو لڑائیں، آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپ کے پاس شعور کیوں نہیں ہے؟ آپ کیوں نہیں مل بیٹھتے؟ لہٰذا ہمیں تھوڑا سا، میں ایک کام کر رہا ہوں اہل سنت میں بھی اور شیعوں میں بھی، کہ خاندانی لوگوں کو مدرسے میں بھیجا جائے. معاف کیجیے گا، جن کے ہاں پس منظر ہے ان کے خاندان کا، وہ لوگ جب مدرسوں میں جائیں گے اور ان کے سروں پہ جب پگڑی آئیں گی، ان کے ہاتھ میں جب مدرسے اور مسجدیں آئیں گی، محراب آئے گی اور ممبر آئے گا، تو آپ ان کے لہجے میں ہی آپ فرق دیکھیں گے. ان کے بات کرنے کا ہی طریقہ کچھ اور ہوگا، ان کے مسائل کو سوچنے کا زاویہ ہی کچھ اور ہوگا. اور پہلے ایسا تھا، اور جہاں ایسا ہے وہاں آسان ہے مسئلے. بہت شکریہ. آخری سوال. جی ہاں، یہ لڑکے بھی ہیں کیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو اہل تشیع حضرات کا کلمہ ہوتا ہے، کلمہ طیبہ، وہ سنی حضرات کے کلمے سے تھوڑا سا آگے، اس میں فردر بھی کچھ ایڈیشنز ہیں، تو اس کا کیا وجہ ہے اور اس کی مطلب اوتھینٹسٹی کیا ہے اس کی؟ مفتی اسحاق صاحب فیصل آباد کے ایک دیوبندی عالم دین تھے، مرحوم و مغفور. وہ اہل سنت میں خطاب کر رہے تھے، کوئی ایک شیعہ بھی نہیں تھا وہاں. انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ شیعہ سنی جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے. شیعہ سنی میں اختلاف ہے، جھگڑا نہیں ہے. اختلاف اور ہوتا ہے، جھگڑا اور ہوتا ہے. اختلاف نہ ہو تو آپ کی یونیورسٹی بند ہو جائے. یہ ریسرچ جو ہوتی ہے اختلاف کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے. اختلاف تو زندگی ہے، اختلاف تو حیات ہے. اختلاف برا نہیں ہے، جھگڑا برا ہے. مفتی صاحب نے یہ جملہ کہا تو ایک صاحب نے پرچہ بھیج دیا، اس میں لکھا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں شیعہ سنی کا اختلاف یہودی کا پھیلایا ہوا ہے، جھگڑا یہودی کا ڈالا ہوا ہے، اور شیعہ سنی میں یہ جھگڑا یہودی کا ہے. تو یہ تو شیعوں کا تو کلمہ لیتا ہے، یہ لیتا ہے. ایک لسٹ انہوں نے دی، اس میں یہ آپ والا سوال بھی تھا. سوال یہ تھا کہ شیعوں کا تو کلمہ لیتا ہے، تو انہوں نے کہا کیا شیعہ علی ولی اللہ لا الہ الا اللہ سے پہلے بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں وہ؟ سب سے پوچھا انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ پہلے بولتے ہیں.
محمد الرسول اللہ، پھر بولتے ہیں، پھر اس کے بعد بولتے ہیں علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل. شیعہ یہ تیسرا جملہ علیحدہ بولتے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے ہاں نہ میں بتانا علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ سب نے کہا ہیں، کہ بس فرق یہ ہے تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو، وہ مانتے بھی ہیں بولتے بھی. تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے، کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے. نبی مکرم نے غدیر کے میدان میں مولا کی ولایت کا اعلان کیا ہے، اور علی ولی اللہ کے لفظ، ایک ہمارے بہت بڑے مناظر تھے، انہیں ایک پلاٹ کے جھگڑے میں مار دیا گیا، علی شیر حیدری صاحب. تو ان کے علاقے میں پلاٹ پہ ان کے جھگڑا چل رہا تھا، دوسرے قبیلے سے ان پہ حملہ ہوا، تو خیر وہ اسی جھگڑے والے پلاٹ میں ہی دفنا بھی دیے گئے. تو ان سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر علی ولی اللہ کی اصطلاح مجھے کسی حدیث میں دکھا دو گے تو میں مان لوں گا. تو عبداللہ جروار صاحب ایک سنی سے شیعہ ایک عالم دین ہے، انہوں نے مناظرہ قبول کیا، اور فرائد السمتین نامی علامہ الجوینی کی کتاب، جو اہل سنت کے محدثین میں سے ہیں، ان کی کتاب دکھائی کہ جنت کے 8 دروازوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے. یہ سنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں پہ یہی کلمہ لکھا ہوا ہے. تو وہ دکھا دیا علی شیر حیدری صاحب کو، تو وہ دیکھ کر کہنے لگے کتاب تو ہماری ہے مگر یہ تو لکھا ہے مومن کا کلمہ یہ ہے، مسلمان کا دکھاؤ. تو انہوں نے کہا بھائی اب تو مسئلہ حل تو ہونا ہی نہیں ہے یہ مسئلہ. آپ تو کہتے ہیں نا کہ حدیث میں علی ولی اللہ کا لفظ دکھا دو، تو حدیث میں ہے علی ولی اللہ کا لفظ، یہ اہل سنت کی کتابوں میں، اور پھر شواہد النبوہ میں اور مدارج النبوہ میں اور علامہ الجوینی کی اور کتابوں میں بہت کچھ دلائل ہیں شیعوں کے پاس بھی. میں اس وقت شیعہ سنی کے مناظرے کے لیے نہیں آیا، لیکن آپ نے سوال کیا تو آپ کا احترام تھا، اس لیے میں نے جواب دیا ہے. یہ ان ساری باتوں پہ شیعوں کے پاس جواب ہیں، اور سنیوں پہ جو شیعہ اعتراض کرتے ہیں ان کے پاس بھی جواب ہیں. میں پی ٹی وی پہ ایک پروگرام کر رہا تھا تو سوال آ گیا کہ جی وضو شیعوں والا صحیح ہے یا سنیوں والا؟ میں نے کہا دونوں صحیح ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ دونوں کیسے صحیح ہوں گے؟ میں نے کہا وہ جو سنی چلو میں پانی لے کر کوہنی کی طرف لے کے جاتا ہے ہاتھ کو، اور جو شیعہ کوہنی سے پانی ڈال کے سیدھا کھینچتا ہے انگلیوں کی طرف، یہی تو اختلاف ہے نا. مسح میں تو اختلاف نہیں ہے، اصل ایک اختلاف موٹا ہے وضو میں، یہ ہے شیعہ اور سنی میں، بات کو کھینچنے میں اختلاف ہے. تو میں نے کہا وہ جو فَاغْسُلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہ جو إِلَى الْمَرَافِقِ والا آیت کے اندر لفظ ہے نا، اسے شیعہ لیتے ہیں الا بمعنی ما، اور سنی لیتا ہے الا بمعنی انتہا. اب یہ تفسیر کا مسئلہ ہے، یہ تشریح کا مسئلہ ہے. قرآن کی اسی آیت سے شیعہ کہتا ہے اس الا کا یہ مطلب ہے، اور سنی کہتا ہے اس الا کا یہ مطلب ہے. وہ بھی قرآن، وہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے، مطلب دونوں مطلب صحیح ہیں. اب کیونکہ ائمہ اہل بیت نے الا کے اس مطلب کو لے کر انہوں نے وضو ایسے کیا ہے کہ کونی پہ پانی ڈال کے نیچے کی طرف پانی کھینچتے ہیں، اور اہل سنت کے ائمہ نے ایسے سمجھا ہے کہ چلو میں پانی لے کے کونی تک کھینچنا ہے. مثلا ایک تو دونوں کے پاس دلائل ہیں، لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے، ایک دوسرے کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اچھی لگے تو لے لیں، اچھی نہ لگے تو چھوڑ دیں. آخری 2 سوال کی درخواست ہے بس، 2 اسٹوڈنٹس یہ کیا اور کیا نہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے جی، جلدی. السلام علیکم. السلام علیکم. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ چھٹے امام تک تو بہت لوگ مان رہے ہوتے ہیں کہ ہاں امام جعفر، لیکن اس کے بعد میں بہت لوگ الگ الگ دلائل کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہیں یہ، تو ایز اے اہل تشیع ہم ان کو کیا بولیں گے؟ مطلب کوئی ہمارے پاس کیا نبی دلائل؟ مکرم کی حدیث اثنا عشر کا جو حدیث ہے نا، سنی شیعہ میں مسلم حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا میرے 12 خلیفہ ہوں گے. اثنا عشر کی حدیث ہے، صحیح متواتر حدیث. 12 خلیفاؤں کے بارے میں نبی کا فرمان ہے. اب کسی کے 52 ہو گئے، کسی کے 54 ہو گئے، کسی کے 48 ہو گئے، تو اب وہ حل کیا نکالیں؟ تو وہ فرماتے ہیں اتنے راشد ہیں، اتنے غیر راشد ہیں، ان میں فلاں فلاں اچھے ہیں، فلاں فلاں اچھے نہیں ہیں. یہ ایک بحث بڑی پیچیدہ ہے، یعنی نبی کے بعد نبی کے 12 جانشینوں کی تعداد کہاں کیسے پوری کریں گے آپ؟ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ مولا علی سے لے کر امام عسکری تک 11 اور 12ویں امام غیبت میں ہیں. جب وہ ظہور فرمائیں گے تو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے پور کر دیں گے. یعنی وہ 12 والی حدیث کا کوئی انکاری نہیں ہے سنی شیعہ میں کہ نبی نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفہ ہیں. اثنا عشر خلیفہ کی حدیث ہے، ابھی آپ گوگل پہ سرچ کر لیے، سنی حوالے نکل آئیں گے. سنی علماء کی اتنی تقریریں ہیں اس کے اوپر، اثنا عشر خلیفہ کے اوپر، کہ نبی نے فرمایا میرے 12 خلیفہ ہیں.
12 خلیفہ کا عدد جو ہے نا وہ کسی مسلک نے اس انداز سے ثابت کیا ہے. ثابت تو کرنا ہے ورنہ کہاں مسلمان رہو گے. ثابت تو کرنا ہے کہ 12 کو ماننا ہے. اب 12 کیسے پورے کریں گے؟ کسی نے اس انداز سے پورا کیا ہے, کسی نے اس انداز سے پورا کیا ہے. اثنا عشر جو شیعہ ہیں, شیعہ اثنا عشری جو کہلاتے ہیں, شیعہ شیش امامی ہیں, شاید ہمارے بعض طالب علم بھی ہوں ان میں سے, یعنی اسماعیلی اور آغا خانی جو ہیں, اور شیعہ 12 امامی ہیں, اثنا عشری ہیں. ان کے ہاں 12واں امام جو ہے وہ غیبت میں ہے, ولادت ہو چکی ہے, موجود رہتے ہیں مگر ہم پہچان نہیں پاتے. جب پہچانیں گے تو وہی ظہور ہو جائے گا ان کا. تو یہ ایک عقیدہ ہے جس کو طریقے سے اور تسلی سے سمجھایا جائے گا. جی آخری سوال. سلام پیش کروں گی آپ کی خدمت میں, قبول فرمائیے گا. میرے 2 سوال تھے آپ سے. پہلا یہ کہ جیسا ابھی جناب منظر صاحب نے فرمایا کہ لعن طعن نہیں کرنی چاہیے یا برا نہیں کہنا چاہیے, تو جو جیسا انہوں نے کردار پیش کیا ہے تو اکثر محبت میں نکل آتے ہیں ایسے الفاظ, اور اللہ تعالیٰ نے تو پیٹ موڑنے والوں کو بھی معاف کیا ہے, تو کیا وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا لعن طعن پر؟ اور دوسرا سوال میرا یہ تھا آپ سے کہ جیسے نبی کے وصال کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ ان کی طبیعت خراب تھی, کہ ان کو کوئی بیماری ہوئی تھی, پر معصوم جو ہوتے ہیں وہ طبی موت تو کبھی نہیں مرتے, تو اس کی وجہ بھی اگر آپ بتا دیں تو. پیچیدہ ہیں تمہارے دونوں سوال, اور یہ فورم نہیں ہے اس کا, میں الجھنے بڑھانے نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو یہ کہ ایسا کامن سوال ہو کہ جو سب کے لیے فائدہ مند ہو, لیکن آپ کا احترام ہے, آپ نے بات کی ہے, تو بس 1-2 جملوں میں جواب عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے لعنت سے متعلق قرآن میں بہت ساری آیت ہیں. لعنت اللہ نے بھی کی ہے, لعنت جھوٹوں پر کی ہے. مباہلے کے میدان میں پنجتن جو گئے تھے وہ جھوٹوں پہ لعنت کرنے گئے تھے. تو لعنت کا جو لفظ ہے نا قرآن میں 1 دفعہ نہیں آیا ہے, 10 دفعہ آیا ہے. اب کیوں آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ اس کی تفسیر نکال لیجئے, حدیثیں آ جائیں گی سامنے کہ کیسے لعنت اور کس پہ لعنت ہے. لعنت اور ہے, سب و شتم اور ہے. توجہ چاہوں گا, سب کرنا اور ہے. لا تکونوا سبابین, مولا علی فرماتے ہیں میرا چاہنے والا, میرا شیعہ گالیاں دینے والا نہیں ہوتا. سب اور شتم جو ہے نا وہ گالیاں ہیں, دقیق جملے, بے ادبی کے جملے, غیر معیاری جملے, جو آج کی زبان میں آپ کہیں غیر پارلیمانی جملے, غیر مہذب الفاظ, اس کو روکا ہے ائمہ اہل بیت نے. ٹھیک ہے, لعن جو ہے وہ تو ہم عاشور کے دن تو ہمیں 1000 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے, ہمارے آداب میں ہے. ہمارے ہاں ائمہ اہل بیت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ عاشور کے دن تسبیح ہاتھ میں لو, 2 رکعت نماز ہے, اعمال عاشورہ ہیں, اور پھر تسبیح ہاتھ میں لے کے 1000 مرتبہ کہو اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ, یا اللہ حسین اور اصحاب حسین کے قاتلوں پہ لعنت کر. اللہ سے دعا کر رہے ہیں آپ. اچھا, اگر وہ لعنتی نہیں ہوں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی نا, اللہ سے کہا جا رہا ہے نا, ہم تھوڑی لعنت کر, ہم کہہ رہے ہیں اللہ تو کر یہ کام. لعنتی نہیں ہوں گے تو نہیں ہوگی تو لعنت, لعنتی ہوں گے تو. ائمہ اہل بیت نے قاتلان امام حسین پہ لعنت کا ہمیں حکم دیا ہے, اس دن کے اعمال کا حصہ ہے. ایک بات. دوسری بات جو تھی وہ کیا تھی, نبی مکرم کی رحلت کے سے متعلق. تو نبی مکرم کے بارے میں ہے کہ آپ کو ایک وقت پہ زہر دیا گیا تھا جس کا اثر بار بار ہوتا تھا آپ کو, اور اس کی وجہ سے بار بار تکلیف ہوتی تھی, آپ کو بخار ہو جاتا تھا, آپ کو ہر کچھ مدت کے بعد آپ کو زہر دیا گیا تھا. وہ تفصیل ہے, اس کو پھر کسی اور موقع پر. جی فرمائیے. علیکم السلام. جی پہلے تو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, ذائقوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, ٹیسٹ بحال کرنے کی ضرورت ہے. کسی کو کسی چیز میں مزہ آتا ہے, کسی کو کسی چیز میں مزہ آتا ہے. جس چیز میں مزہ آتا ہے اس میں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. کبوتر باز جو ہوتے ہیں نا, وہ صبح سے رات ہو جاتی ہے, نہ کھانے کی فکر نہ کپڑوں کی فکر, کبوتر کبھی کسی طرح واپس آ جائے. ایسے ہی, معاف کیجیے گا میں نے ایک ایسی مثال دی, اسی طرح آپ اور چیزوں میں چلے جائیں. بعض جوانوں کو بلا فلاں کام کا شوق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پہلے تو ان ڈاکٹرز کی یا جس شعبے سے متعلق آپ فرما رہی ہیں ان کا یہ ذہن چینج کرنا ہوگا
کہ یہ جو آپ خدمت کر رہے ہیں نا، کسی کا درد ختم کر رہے ہیں، کسی کی چیخ پکار کو ختم کر رہے ہیں، کسی کے بلبلانے کو ختم کر رہے ہیں، کسی کی اذیت کو ختم کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ذائقے والی بات اور کیا ہوگی؟ آپ کو دوسرے کو سکون دے کر خود سکون آنا چاہیے. یہ پہلے اس کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ جو میرا کام ہے یہ تو کسی کا کام نہیں ہے ایسا. پھر اس میں اسے تھکانی محسوس نہیں ہوگی، پھر دوبارہ کھڑا ہو جائے گا. وہ ایک 10 منٹ میرے سے میں کثیر السفر ہوں، زیادہ اپنے پر کام لیا ہوا ہے، تو میں بعض اوقات صرف 10 منٹ کی نیند لیتا ہوں، وہ بالکل جس کو کہہ لینا گہری نیند. 10 منٹ میں اٹھ جاتا ہوں دوبارہ، اور پھر دوبارہ چلو بھائی ہمیں نکلنا ہے، کام کرنا ہے. تو پہلے تو اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا کہ یہ کام لذیذ ترین کام ہے، اس میں مزہ آئے گا، پھر ذائقہ آئے گا. زیادہ ٹائم دیں گے اور مریض سے بات کریں گے. اور آپ کو میں گزارش کروں گا کہ وہ ڈاکٹر کامیاب ڈاکٹر ہے جو مریض سے اچھے انداز سے بات کرے. آدھی بیماری تو اس کی ڈاکٹر کے اچھے اخلاق سے ہی دور ہو جاتی ہے. کم سے کم سنیں اس کی بات پوچھے، ہلکا پھلکا اگر جہاں تک اسلام اجازت دیتا ہے وہاں تک مذاق بھی کر لیں، جہاں تک اسلام اجازت دیتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. ہلکا سا اس کے ساتھ تفریحی گفتگو بھی کر لیں. مریض کا آدھا درد تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. آدھا آپ کی دوا لکھنے سے دور ہو جائے گا، آدھا کچھ اس کے کھانے سے دور ہو جائے گا. بعض لوگ زیادہ تر بیمار نہیں ہوتے، یعنی باڈی بیمار نہیں ہوتی، ذہن بیمار ہوتا ہے، وہ نفسیاتی بیمار ہوتے ہیں. ان کو تھوڑا سا سمجھا دیا جائے گا، درد ہی ختم ہو جائے گا ان کا. وہ درد ان کو تھا نہیں، محسوس ہو رہا تھا، یعنی خامخواہ سوچ رہے تھے درد ہو رہا ہے. تو یہ آپ کے توسط سے ایک ڈاکٹروں کا نصیحت ہو گئی. اپنے آپ کو بھی کر رہا ہوں، مجھے بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. ہم مبلغ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہدایت ہو، لوگ اچھے ہوں، نیک بنے، اچھے بنے، تو پھر خود کو بھی ہمیں اچھا ہونا پڑے گا. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمارے اس بولنے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ سب کے لیے، اس ادارے کے لیے، اس یونیورسٹی کے لیے، اساتذہ، مینجمنٹ، طلبہ، طالبات، آپ سب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے. اللہ ہمیں امام حسین سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. ہم تہہ دل سے ممنون و مشہور ہیں مولانا صاحب کے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے اس یوم حسین کے لیے چند ساعتیں نکالی اور ہماری درخواست پر تشریف لائے. ہماری اس بزم کو اپنی موجودگی سے شرف بخشا. خدا آپ کا سایہ ہماری ملت کے سر پر قائم رکھے. اے ماں تیرا ممنون ہوں، کیا تیری عطا ہے، شبیر پہ رونا تیری گودی سے ملا ہے. ہاتھوں سے مجھے تو نے کھلایا ہے تبرک، احسان یہ تیرا